اللہ کی ذات اللہ اکبر الاکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اسی لیے اس کے اسماء حسنہ ہیں، صفات جمالیہ بھی ہیں، صفات جلالیہ بھی ہیں۔ وہ رؤوف و رحیم بھی ہے، وہ معطی و مفضال بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ حنان و منان بھی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ علیم العذاب و شدید العقاب بھی ہے، کہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ بندہ لیتے تھک جاتا ہے، وہ دیتے نہیں تھکتے، لیکن جب وہ پکڑ کر گیٹ کا ہاتھ ڈالتے ہیں تو نسلوں تک کی خبر لے لیتے ہیں، نسلوں کا نام و نشان خبر ختم۔ اسی لیے قرآن کریم نے انبیاء کرام اور رسول عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور وہ جن قوموں کے لیے، جن امتوں کے لیے بھیجے گئے، ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ، کون سے نبی کب کس امت کے لیے آئے، جب اپنا پیغام سنایا، جب اپنی دعوت دی، توحید کو کہا اللہ ایک ہے، مجھے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور مجھے تمہیں سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، آخرت ہے، تو قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جنہوں نے نبی کی بات پر بے چون و چرا لبیک، بے شک اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور آخرت حق ہے، وہی کی تیاری کرنی ہے۔ ایک حصہ وہ ہوا جنہوں نے نبی کی نبوتی کا انکار کیا، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا، اور پھر اتنا نہیں کیا، اللہ کی شان میں بھی ایسی بے ادبیاں اور ایسی گستاخیاں کہ جس کو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے کڑا امتحان، سخت امتحان نبیوں کا، پھر جس کی زندگی جتنی نبی کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی، اللہ کے تعلق میں، نبی کی محبت میں، عبادت و اطاعت میں، اخلاق کے سنوارنے میں، خدا کی مخلوق کے ساتھ کے برتاوے میں، قبر حشر کے فکر اور ہر وقت کے اس کے دھیان میں، جتنی زندگی جتنی نبی کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی، اس پر بھی امتحان اور آزمائش اتنی ہی آئے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے سردار اور امام، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، آپ پر سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ خود آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کی نسبت پر جتنا میں ستایا گیا، مجھ سے پہلے اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک نماز کی حالت میں قلم کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر کہ دور سے دیکھنے والا پہاڑی محسوس کرتا، یہ سارا آپ کو معلوم ہے، لیکن پتھروں سے، آرے سے چیرے جانے سے، سر کے قلم کیے جانے سے، اور ایک ایک وقت میں جیسے بنو اسرائیل نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، یہ سارا آپ کو معلوم، اس کے مقابلے میں آپ فرما رہے ہیں اس سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو لوگوں نے بہت ستایا،
کانٹے بچھائے، پھانسے ڈالے، تھوکا، اور کیسے کیسے برے الفاظ سے آپ کو پکارا، اور کیا کیا آپ پر. سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف میں ہوئی، کہ ان سے بڑی اچھی امیدوں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے. بنو ثقیف کے لوگ بہت سمجھدار ہیں. میں نے تو اپنے گھر والوں پر بھی اپنی ایمان کی دعوت پیش کی، انہوں نے انکار کیا. خاندان پر پیش کی، شہر والوں پر پیش کی. سنتے تو کیا اور مانتے تو کیا، بلکہ جو کچھ کر سکتا تھا کسی نے کسر نہیں چھوڑی. ان سے کچھ امید تھی کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ بات کو لیں گے. انہوں نے وہ تلخ اور کڑوا جواب اور وہ برتاوا اور وہ بچے پیچھے لگائے کہ فرشتے بھی، کہ اگر آپ فرماتے ان کی گستاخی اور ان کی بے ادبی، اگر آپ فرمائے تو چکی کے دو پارٹوں میں جس طرح دانے پیسے جاتے ہیں، اگر آپ فرمائے تو ان کو پیس دیں. قربان جائیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس وقت بھی آپ رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد. اس لیے کہ آپ کو اپنے دین، اپنی شریعت اور اپنی دعوت کے بارے میں اتنا انشراح تھا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہیں مانے بغیر چھٹکارا نہیں. اس لیے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں ڈبا رہی تھی، رو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر آرام فرما رہے تھے. جسد مبارک پر بوریے کے اور چٹائی کے نشانات تھے. بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان، یہ کسرا اور قیصر اللہ کے اور آپ کے دشمن، یہ تو ریشم و حریر میں اور دیباج میں، اور آپ اللہ کے لاڈلے اور چٹائی. آپ بیٹھ گئے. بیٹی رو مت، تمہارا باپ وہ دین لایا ہے کہ کوئی پکا مکان بچے گا نہ کچا، اللہ اس میں داخل کر کے دکھائیں گے. جو عزت آبرو کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ مانے گا اسے اس طرح جو یہ تو کرنا پڑے گا. اسی لیے دوستو، اتنے مبارک دین کی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میراث میں دے کر گئے ہیں، اس کا ذمہ دار بنا کر گئے ہیں. اسی لیے سارے نبیوں کو محنت کے بعد ایک دعائے مستجاب دی گئی. ہر نبی نے اپنی محنت کی جتنی اللہ نے جس طرح جہاں کہی تھی، اور پھر وہ دعا استعمال کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعائے مستجاب دی. آپ نے اس کو حشر کے میدان کے لیے باقی چھوڑ کہ ابھی تو میری امت تو میرا کام قیامت تک کرے گی، چونکہ امت قیامت تک لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تو میرے والا کام میری امت کرتی رہے گی. دعا محنت کے بعد کریں گے. اسی لیے ہم کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری نبیوں کی جماعت لوگوں کو پیسے کا وارث نہیں بناتی، جو اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں ہم اس کا وارث بناتے ہیں.